بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ انگریزی میں ایک طویل سوال ہے, میں ترجمہ کر دوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. کہ ان کے بچپنے سے ان کے دانتوں میں کوائنز وغیرہ ڈال لیتے, یہ مرد ہیں یا خاتون ہیں پتہ نہیں ہے, لیکن گمان یہ ہے کہ کوئی خاتون ہے. دانتوں میں پیسہ کوائنز جو ہے یہ اڑا لیتی تھیں, جس کی وجہ سے دانتوں میں گیپ ہے کافی. اب یہ چاہتی ہیں کہ بریس لگا کے وہ دانتوں کو صحیح کرائیں. بقول ان کے کہ بریس لگانا ہے خوبصورتی کے لیے, اس لیے بقول ان کے حرام ہے. تو کیا یہ اپنے دانتوں کو صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ دانتوں کو ایک جگہ کرنے کے لیے بریس کا استعمال کر سکتی ہیں؟ اگر خوبصورتی کے لیے بھی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے جی, اس لیے کہ ہمہن زینت الدنیا من المؤمنین نے فرمایا نہج بلاغہ میں, زینت عورت کی شان ہے. لہٰذا اگر بکھرے دانتوں کو جمع کرنے کے لیے اور مسوڑھا اونچا ہو گیا ہے اس کو اندر لانے کے لیے اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, کوئی ایسا مذائقہ نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور طویل سوال پڑھ دیتا آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. علیکم السلام. I have 2 questions. مجھے ایک عالم دین کا اسٹیٹمنٹ رسالے میں نے پڑھا کہ حشر کے روز تمہارے حساب کے وقت پہلے نماز دیکھی جائے گی. اگر اس میں 1 یا 2 نماز کی چوک ہے تو آپ کے ہر عمل آپ کے منہ پر پھینک دیے جائیں گے. شیئر بزنس یا کاروبار میں ایسا ہے کہ تم شیئر خریدتے ہو تو کمپنی کا کاروبار کا کچھ حصہ خرید رہے ہو جو آپ کو لکھت کاغذ یعنی شیئر کے روپ میں ملتا ہے, اور منافع آپ کے حصے کے حساب سے ڈیویڈنڈ کے روپ میں ملتا ہے, اور یہ مال میں رکھوں اور منافع ہونے پر بیچوں تو کیا یہ جائز ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ آیا نماز, اگر آدمی نے نماز میں کوتاہی نہیں کی ہے اور اس کے 5 رکن ہیں, نیت ہے, تکبیرۃ الاحرام ہے, قیام متصل برکوع ہے, رکوع ہے, دونوں سجدے ہیں. اگر انسان نے واجبات اور رکن نماز کو سیکھ لیا اور سیکھ کے نماز پڑھا تو انشاءاللہ خدا ارحم الراحمین ہے نماز کو قبول کرے گا. اب رہا مثلا نہ ہم ابو ذر ہیں, نہ ہم سلمان ہیں, نہ ہم مقداد ہیں, نہ ہم لقمان حکیم ہیں. لہذا انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ خامیاں بہرحال سب میں پائی جاتی ہیں. غیر از مراجع سب کی جو ہے وہ نمازوں میں کچھ نہ کچھ تو یقیناً ناپسندیدگی کے افعال پائے جاتے ہیں, لیکن خدا ارحم الراحمین اگر ہم بندے نے اپنی طرف سے کوشش کر لی تو یقیناً وہ نماز قبول ہوگی, اور قبولیت نماز کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے. دوسرا شیئر بزنس اور شیئر کے سلسلے میں توضیح المسائل میں لکھا ہے یہ حصص خریدے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ 2 بار انہوں نے سوالات بھیجے تھے اگست اور ستمبر میں, وہ نہیں لیے گئے. میں معذرت خواہ ہوں, میرے پاس وہ سوال آپ کے نہیں پہنچے, میں دریافت کروں گا کیوں نہیں پہنچے. یہ ممکن ہے کہ پہنچے ہوں, جواب دیا گیا ہو, انہوں نے وہ ایپیسوڈ کو نہ سنا ہو. جی ہو سکتا ہے یہ بھی. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ, اور انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میرا سوال یہ تھا کہ مومنہ عورت کی خصوصیت کیسی ہونی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. خصوصیات تو وہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں وہ عورت کے لیے ہیں. غیبت نہ کرتی ہو, پردہ کرتی ہو, جھوٹ نہ بولتی ہو, واجبات پر عمل کرتی ہو, ایذا نہ پہنچاتی ہو. ساس ہے تو اس کو ایذا نہ پہنچائے, اگر ساس ہے تو بہو کو تکلیف نہ پہنچائے, شوہر کو ایذا نہ دے, بیجا بچوں کو تماچے نہ مارے. یہی سب ایک مومن کی شناخت ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے, ہم نے وضو کر لیا اور بچے کا پیشاب کہیں لگ گیا تو ہمیں پیر پہ لگ گیا, تو ہمیں پیر پاک کرنا ہے یا پھر سے وضو کرنا ہے؟ دیکھیے یہ بات بارہا میں نے بیان کی کہ نواقض وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. سو جانے سے ٹوٹ جاتا ہے وضو, اور وہ ریاح کے نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے, گیس جس کو بولتے ہیں, پیشاب کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے, پخانہ کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا. ایک آدمی جگ رہا ہے, اس نے وضو کیا, اس کا وضو ہے, اگر وہ پیشاب بچے کا دھو دے یا نجس کپڑے کو پاک کر دے تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام محمد علی ہے, میں تھانے میں رہتا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ لاٹری سے جیتے ہوئے پیسے کیا جائز ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے کا جواب میں نے اس کے پہلے دیا تھا. چونکہ لاٹری میں جو پیسے ملتے ہیں وہ ایک آدمی کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ سب کے پیسے ہیں. ہر آدمی اسی امید میں خریدتا ہے کہ ہمارا نام نکلے گا، لہٰذا وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ حاکم شرع کے ذریعے سے اس مال کا استعمال جائز ہوگا. جیسا کہ سید الخوئی رضوان اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا، اور مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جب توضیح المسائل کا ترجمہ کیا تو اس میں اس مسئلے کو بھی بیان کیا تھا. السلام علیکم. علیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں دہلی سے ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ہم نماز میں جو تسبیح ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، کیا یہ تسبیح بی بی کی ولادت سے پہلے بھی تھی یا اس کے بعد میں ہے؟ یعنی اول تو یہ ہے کہ تسبیح میں دانوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. بنی ہوئی تسبیح میں درمیان میں ایک دانہ زیادہ ہوتا ہے. تسبیح فاطمہ زہرا تکمیل نماز کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ تسبیح فاطمہ زہرا سے منسوب ہے. اور جیسا دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب خادمہ کا سوال کرنا چاہتی تھی لیکن شہزادی نے پیغمبر سے سوال نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم کو یہ ذکر دے رہا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جب ستارہ اتر رہا تھا اور واپس جا رہا تھا تو شہزادی نے اس ذکر کو اپنی ذہن سے انجام دیا، جس کے بعد یہ تکمیل معرفت فاطمہ زہرا کا ذریعہ قرار پایا. بہت بہت شکریہ. علی جناب السلام علیکم. علیکم السلام. I would like to get solution of one of my confusions. We believe that Bible is، میں ترجمہ کر دوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، بسم اللہ. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انجیل، بائبل اور توریت یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ اس میں نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے سے اس میں تبدیلی اور ترمیم کر دی گئی اور اس کو بدل دیا گیا کافی حد تک. تو اس کے باوجود ہم اس کو اللہ کی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے جس طرح سے الہ ہوا قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں خواہشات کو اللہ نے قرآن میں الہ کے لفظ سے یاد کیا ہے، چونکہ وہ کتاب تھی اللہ کی. لہٰذا آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں. مثلا انجیل بدل چکی ہے، توریت ختم ہو گئی، زبور کا پتہ نہیں ہے، لیکن آسمانی کتابوں کے نام سے اس کو آج بھی ہم پکارتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جاوید انکلس اور مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. ہمیں پوچھنا تھا کہ ہمارے مولوی سے مجلس میں سنا تھا، ہم نے مولوی سے سنا تھا کہ مومن کو اللہ نے کربلا کی مٹی سے بنایا، تو باقی لوگوں کس مٹی سے بنایا؟ بہرحال یہ انہوں نے جن مولوی صاحب سے سنا تھا اس سے پوچھنا چاہیے تھا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ مومن کو کربلا کی مٹی سے بنایا گیا ہو، اس لیے کہ کربلا کے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام فرحین فاطمہ ہے، میں رائے پور کی رہنے والی ہوں. میری لائف بہت کریٹیکل، کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا، پریشان رہتی ہوں. میری شادی ہو گئی ہے، میری ایک جٹھانی ہے، میری ساس اس کو زیادہ مانتی ہیں اور مجھے نہیں. بہت ہرٹ ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ ایک پرسنل سوال ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ عدالت نہیں برتتا تو گنہگار ہے اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ان کی ساس کو چاہیے کہ یہ عدالت سے کام لیں، دونوں بہوؤں کے درمیان مساوات برتیں، یہ نہ کریں کہ ایک کی دل شکنی ہو اور ایک کی تعریف ہو. اس سے ان کے بقیہ جتنے اعمال ہیں وہ سب ضائع ہوں گے اور قبر میں بہرحال ان کو اپنے عمل کا سوال اور جواب دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ریحان احمد اجنالہ ڈسٹرکٹ امرتسر سے سوال کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، میرا کوئی جاننے والا جس کو میں اچھے سے نہیں جانتا بٹ کوائن سے پیسہ کماتا ہے اور مجھے پکا نہیں پتا کہ وہ بٹ کوائن سے کماتا ہے یا نہیں. وہ مجھے بھی انویسٹ کرنے کو بول رہا ہے، تو کیا میں انویسٹ کر سکتا ہوں؟ اصلاً یہ شعبہ اس کے لیے بہت سے شک و شبہات ہیں، لہٰذا کبھی بھی کسی مشکوک ادارے میں اپنے پیسوں کو نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ.
respected Javed Saab and Maulana Sahab, Salamun alaikum. Alaikum salam. Kindly add this line to my query on namaz sent a little while ago. I just wish to know if the namaz is acceptable or qabul if men recite all the namazes either loudly or silently. Regards, Sayyid Hashim Ali. इनका सवाल गालिबन जो मेरी समझ में आया ये है कि चाहे हम जो बेजहर नमाज पढ़ते हैं या आहिस्ता पढ़ते हैं, ये नमाज क्या कबूल हो जाएगी? अगर नमाज जहर यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ने की, जैसे सुबह है जी, मगरिबैन की पहली दूसरी रकतें हैं, इशा की पहली और दूसरी रकत है, अगर इन रकतों को आदमी ने आमदन ज़ोर से पढ़ने के बजाय आहिस्ता से पढ़ा तो तौज़ुल मसाइल में कि नमाज बातिल है, उसको दोबारा पढ़नी चाहिए। सुहरैन की नमाज को आहिस्ता पढ़ना है, अगर उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ लिया तो आमदन तो नमाज बातिल है। एक और तवील सवाल, रिस्पेक्टेड जावेद साहब एंड मौलाना साहब, सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। माय नेम इज हाशिम एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। My question is in respect of 5 namazes that we pray daily. The Ahle Tashayyu are supposed to offer certain rakat loudly and certain rakat silently. I would like to know the reason behind this, as none of the other sects of Islam offer this way. They pray in the normal way. Hence, I would request or respected Maulana Sahab to provide a convincing and logical reply to my query for the benefit of all the viewers of your above popular programs. Thanks and regards, सैयद हाशिम अली। इनका फिर वही सवाल है कि सिर्फ फ़िक़्ह जाफ़रिया में दीन मुबीन इस्लाम में जो ये इस्ना अशरी मज़हब है, इसमें ही ऐसा क्यों है कि सुबह की और मगरिब की 2 रकत और इशा की पहली 2 रकत ज़ोर से पढ़ी जाती है, बाकी वो दूसरे मज़ाहिब में फ़िरक़ों में ऐसा नहीं है? मसला हमारे यहाँ ये है कि दूसरे फ़िरक़ों के पास सिर्फ पैगंबर की, चूँकि मदीने में नमाज वाजिब हुई है जी, तो पैगंबर को मदीने की जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुख्तसर है, 10 साल की ज़िंदगी है। 10 साल की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मासूम के थ्रू हम तक पहुँची हैं, लेकिन दुनिया वालों को गैर मासूम और सहाबी से मिली हैं। और जब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शियों के यहाँ बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ भी नमाज इख्फाती है और नमाज जहरी है। ये बिल्कुल इनको इश्तिबाह हो रहा है, वरना ये मक्के में जाएं और जाकर ये कि मदीने में जाएं, ज़ुहरैन की नमाज जब वो पढ़ते हैं तो आहिस्ता से पढ़ते हैं, और जब मगरिब की पढ़ते हैं तो उसकी 2 रकतों को बाआवाज़े बुलंद पढ़ते हैं। मैं मिस फैज़ान रबाब आंध्र प्रदेश से, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई अननोन पर्सन मैसेज करके बार बार सलाम करे तो ऑनलाइन उसका जवाब देना सही है? ऑनलाइन एक मरतबा जवाब दे कि ब्लॉक कर दें उसको। जी, अगर अननोन पर्सन जानते ही नहीं तो उसे जवाब देना, उसको जवाब देना चाहिए, चूंकि उसने तहरीरन हमको सलाम लिखा है जी। एक मरतबा सलाम का जवाब दे के उसको ब्लॉक कर दें। मेरा सवाल ये है कि क्या तकदीर के फैसले बदले जा सकते हैं? कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो क्या ये दुआ से बदल सकते हैं? मैंने सुना है कि दुआओं से वही लड़की आपको नेक बन के मिलेगी जिसके साथ आपका रिश्ता तय है। शान वाली फ्रॉम गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान से सवाल है। देखिए, ये सवाल सारी जो चीज़ें औरतों के यहाँ मशहूर हैं जी, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान का इंतखाब उसको अल्लाह ने अक्ल कामिल दी है, अक्ल से फ़ैसला करे। अगर बहुत बड़ा मसला है तो उसमें वो इस्तिखारे करा ले, और बल्कि इस्तिखारे भी नहीं ज़रूरी है। अगर वो देख रहा है कि तरफ़ैन के लिए ये रिश्ता मुनासिब है तो उस वक्त हाँ कर दे। और जैसा कि फरमाया है कि चचाजाद बहन, खालाजाद बहन, फुफीजाद बहन के मामूजाद बहन के दरमियान रिश्तों को होना चाहिए। जब मुसलसल हो रहे हो तो फिर फरमाया कि बाइदिन नसब, अपने रिश्तों में ज़रा सा दूरियां लाओ, ताकि जेनेटिक तुम्हारे लिए, उस वक्त जेनेटिक की लफ्ज़ नहीं थी, अब जेनेटिक आ गए हैं, जेनेटिक रद्दोबदल होगी तो बहुत सी चीज़ें नई सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम ज़हीर पठान खान है। मेरा सवाल है कि बिना वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं? अगर कुरान मजीद मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं,
اور اگر خود قرآن مجید کو لیا ہے تو حاشیوں پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، الفاظ لیکن خود متن قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں۔ بغیر وضو نہیں رکھا جا سکتا۔ موبائل سے، کمپیوٹر سے اور جو جدید سسٹم ہے اس سے قرآن پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو بغیر وضو پڑھے گا ثواب میں کمی ہوگی، اگر باوضو پڑھے گا، روبہ قبلہ پڑھے گا، آداب قرات کے ساتھ پڑھے گا، اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن میری تقریر سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اب بغیر وضو ہیں تو ہم نہیں قرآن پڑھیں، نہیں، جس حالت میں بھی ہو اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو ثواب ملے گا، بالخصوص موبائل وغیرہ سے پڑھنے والوں کو۔ رزق کے لیے کوئی دعا چاہیے؟ بارہا پڑھ چکا ہوں، یہیں سے بتا چکا ہوں۔ سورہ مبارک زاریات ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ مزمل ہے اور سورہ انشراح ہے۔ یہ سورے وہ ہیں جن کی تلاوت سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر کرائے پر ہے، ہم بہت ہی پرانی کرایہ دار ہیں، تقریباً 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور اب وہ گھر ہم کو خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر ہمارے گھر والے نہیں تیار ہیں، اور وہ ایک مرتبہ کیس جیت بھی گیا ہے۔ کیا اس گھر میں رہنا صحیح ہے؟ مالک کی اجازت کے بغیر نماز روزہ سب باطل ہے، اور جب اس نے مطالبہ کیا 50 برس نہیں 2-4 نسلیں بھی اگر گزر جائیں اور مالک جب کہے گا تو مکان کو خالی کرنا پڑے گا، ورنہ نہ تو اس گھر کا پانی استعمال ہو سکتا، نہ فضا استعمال ہو سکتی، نہ لائٹ بجلی، اور نہ اس میں نماز روزہ صحیح ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، میرا نام قائم عباس زیدی ہے۔ مجھے میرے گھر والوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ سید ہیں پر ان کے پاس شجرہ نہیں ہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس علاقے کے لوگ انہیں سید سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو سید نہ لکھیں، اور اگر اس علاقے کے لوگ ان کو سید، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنے علاقے کے اندر سید اور غیر سید شناختہ شدہ اور پہچان جس کی موجود ہے وہ اپنی پہچان کے اعتبار سے عمل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم علی نقوی فرام دہلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سینگ ہے کہ مرد کو دن ڈھلنے کے بعد پیاز نہیں کھانا چاہیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے گریوی سالن میں پیاز پڑتی ہے تو کیا ہمیں رات میں بھی نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ایسی کوئی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ان کو اشتباہ ہوا ہے۔ جی، اصل یہ ہے کہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد عموماً مسجدوں میں جایا جاتا ہے، جی، تو مسجدوں میں پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ، اس کی ایک خاص بو ہوتی ہے جو دوسرے کو اذیت دے گی، لہٰذا اذیت سے اسی لیے باوضو حکم دیا گیا کہ مسجد میں جاؤ۔ اگر کہیں بے وضو حکم دے دیا گیا تو نماز کے پڑھنے کا تو کوئی مسجد میں رہ نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ تو زوال کے بعد نماز پڑھو گے تو پیاز نہ کھاؤ، ایک خاص بو اس کی ہوتی ہے، لہسن استعمال نہ کرو، خاص بو ہوتی ہے، لیکن مسالوں میں اگر یہی چیزیں پک جاتی ہیں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نظر میں پڑھی جانے والی تمام سورہ اور طریقہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے مجھے بتا دیجئے۔ پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، پھر سورہ مبارک الحمد بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، یعنی پورا سورہ قل هو اللہ، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کہیں پالنے والے اس نظر کا، اس فاتحے کا ثواب بحق محمد و آل محمد علیہ السلام فلاں مردے کو پہنچے، اور اگر صرف معصوم کا ہے پالنے والے ان سوروں کا ثواب امام عصر علیہ السلام کے اجداد طاہرین، یا کچھ نہ کہیں رسول اللہ کی خدمت میں، فاطمہ زہرا کی خدمت میں، امام حسن امام حسین کی خدمت میں، شہداء کربلا کی خدمت، جس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہوں ان کو ہدیہ کر دے، کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ امام کی حدیث سے بتائیں۔ اچھا، اب تک جتنے بھی مراجع گزرے ہیں بس ہم ان کے فتووں پر عمل کریں گے، اور اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مراجع کہتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری کے معنی یہ ہوئے
کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کو پڑھتا ہے بنیت واجب تو اس پر ظہر واجب نہیں ہے، وہ احتیاطاً ظہر کو پڑھ لے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے متا کیا تھا اور میں انہیں پسند کرتی تھی اور وہ بھی ان کی شادی پہلے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا متا کر لیتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ خود نے پڑھا، کیا وہ جائز نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا، بس ہم دونوں تھے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو باپ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ شادی شدہ لڑکی ہے، بیوہ ہے وغیرہ وغیرہ، طلاق شدہ ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کو اختیار ہے، وہ اپنا ایک دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں، یا لڑکی اگر خود پڑھی لکھی ہے تو وہ جواب دے سکتی، سوال کر سکتی ہے، اور لڑکا اس کا جواب کر سکتا ہے۔ ایجاب اور قبول میں دونوں کو اختیار حاصل ہے۔ ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ بچوں کی جو نال ہوتی ہے اور پہلی بار کے جو بال ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پھینکنا چاہیے یا اتار کر رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پہلا بال جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے برابر چاندی صدقہ دے دے، اور ان بالوں کو اور جو ولادت کے بعد جو جھلی وغیرہ فراہم ہوتی ہے اسے لے جا کے کہیں کے اوپر دفن کر دے، کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عید زہرا، عید شجاع کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں حجت الاسلام کا بھی مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جواب دیے، جس سے ہم سب مستفیض ہوئے۔ سوالات بھیجتے رہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ خدا جو ہے انشاءاللہ تعالی سارے مومنین کو یہ ولادت امامت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائے، اور آنے والے اس بہار کے مہینے کو یقیناً مومنین کے لیے بہار قرار فرمائے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ۔ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔